حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کہیں تو یہ ثابت میں نے نہیں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، دینے والا ذاتی طور پہ تو رب العالمین ہی ہے، لیکن رب العالمین نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مختار کل۔ مختار کل بنایا ہے کہ سارے اختیارات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، تو محبوب ہی رب سے مانگ کے دیتے ہیں۔ تو رب جس کو مالک بنا دے تو کیا وہ اپنی طرف سے نہیں عطا کرتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو جب اللہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور ساری کائنات کو بانٹنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو طارق جمیل نے تو قرآن و سنت کو پڑھا ہی نہیں اور جاہل آدمی ہے۔ طارق مسعود ہو یا کوئی بھی ہو، تو ان لوگوں نے یہودیت کی تعلیم پڑھی ہے، محمدیت کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم پڑھی ہوتی تو ایسے قسم کے بکواس لوگوں کو اسٹیج کے اوپر چڑھ کر کے نہ بتاتے۔ لہذا میں سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے موبائلوں کے اوپر، ٹی ویوں کے اوپر ہرگز ایسے بیان کے اوپر عمل نہ کیا جائے جو گستاخانہ الفاظ ہوں۔ حضرت ربیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کے وقت پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں رہنا، اور جو ہی آپ اپنے بستر استراحت سے اٹھتے تہجد کی نماز کے لیے، تو تہجد پڑھنے کے لیے تو حضرت ربیہ کا یہ عشق تھا کہ آپ دروازے کے اوپر ساری رات کھڑے رہتے کہ کس وقت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں آپ کو لوٹے میں پانی بھر کے دوں اور میں یہ رحمت لوٹ لوں۔ تو یہ فخر سمجھتے تھے صحابہ اکرام، کیونکہ وہ صحابی تھے، وابی نہ تھے۔ ان کو دربار رسول سے سب حاصل تھا، وہ مانگتے ہی دربار رسول سے تھے کہ عطا کرنے والے جو ہیں رب العالمین سے مانگ کے دینے والے جو ہیں یہی در ہے۔ باخدا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح ان کے پیچھے مور لگا دی ہے، پشت کے اوپر مور لگا دی ہے کفر کی، گستاخی کی، جو صبح قیامت تک کے لیے اس کو ہٹاتے رہیں گے، ہٹے گی نہیں جب تک یہ توبہ کرتے۔ توبہ تو گستاخ جب گستاخی کرتا ہے تو توبہ کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ایمان کی توفیق جو چھین لی گئی۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ
انہوں نے گستاخی نہیں کی. دشمنی اگر کسی حد تک دشمنی ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا ہے. حضرت اکرمہ نے گستاخی نہیں کی، دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی بنا دیا. بیٹا جنت میں جائے گا، باپ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ گستاخ تھا. تو یہ وہابی جو ہیں، اس قسم کے اعلان کرنے والے کہ پیغمبر اسلام سے مانگنا شرک ہے، یہ کہنا، یہ کھلی ہوئی گستاخی ہے اور آقا علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین ہے. صحابہ کرام کی کسی بھی لفظ میں آقا علیہ السلام کو ایسے کبھی بھی نہیں پکارا، اور مانگا تو دربار رسالت سے مانگا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں رہتے، فخریہ طور پہ رہتے. سارے صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات ہمیں عطا فرمائیں تو ہم اس کو فخر سمجھیں. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہتے. ایک دن سحری کے وقت آپ نے، جاڑے کا موسم تھا، سخت سردی تھی، آپ بستر استراحت کے اوپر آرام فرما رہے تھے. تو تہجد کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، کیونکہ تہجد سرکار کے اوپر فرض تھے، امتی کے اوپر فرض نہیں ہے. کچھ اشیاء ایسی ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض ہیں، امتی کے اوپر نہیں ہے. یہ تخصیص ہے. تو سرکار کی رحمت جوش میں آ گئی کہ سل ربیہ، ربیہ سوال کرو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اگر مانگتے کہ یا رسول اللہ، یہ میں مکے کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، مجھے سونا اور چاندی چاہیے، مال و زر چاہیے، دولت و ثروت چاہیے، میں فوج کا کمانڈر بننا چاہتا ہوں، میں اچھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، عطا فرما دیتے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وابی نہ تھے. کہا کہ یا رسول اللہ، میں آج یہاں آپ کا صحابی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں. اسالو کا مرافقتک کا فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں اور جنت میں بھی قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تجھ سے تجھ کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. تجھ سا کوئی گدا نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. تیرے کرم سے بے نیاز کون شے ملی نہیں. جولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں. اس کے یہاں کمی نہیں. جولیاں تو ہماری تنگ ہیں، اس کے یہاں مانگنے والا بھی تو ہو. اور ایسا مانگنے والا کہ جس کے در کے لیے، جس کے بارگاہ میں سارے در کھلے ہوئے ہوں، جس کو رب العالمین نے مختار کل بنایا ہو، تو وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر یہ بات ہے تو مائی مریم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے. حضرت مائی مریم پردے کے اندر تھی. بڑا لمبا واقعہ ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرد پہلوان کی شکل میں پردے کے اندر ظاہر ہوئے، کیونکہ حضرت مائی مریم کسی انسان کو نہیں دیکھتی تھی کہ کہیں غیر محرم کی نظر میں مجھ پہ نہ پڑ جائے. تو ایک پہلوان کی شکل میں، مرد کامل کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام پردے کے اندر ظاہر ہوئے. ہٹ جاؤ، فتمثل لها بشرا سویا. قرآن عظیم سورہ مریم کو اٹھا کر کے دیکھ لو. فتمثل لها بشرا سویا، پہلوان کی شکل میں ظاہر ہوئے. تو کیا فرمایا؟ ہٹ جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا
अना रसूल रब्बे के लिए आहबाला के गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं। क्या फरमाया? मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं। क्यों? लियाहबाला के गुलामन ज़किया, मैं तुझे सुथरा बेटा देने आया हूं। हजरत जिब्रील की क्या ताकत है कि वो बेटा दे दे? लिहाजा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। और इस आयत के ऊपर गौर करना चाहिए उस तारिक मसूद को। अगर कुरान पढ़ा हो तो इस आयत के ऊपर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। लामे क्या है? लियाहबा ले ला के गुलामन ज़किया, मैं तुझे सुथरा बेटा देने आया हूं। तो मालूम हुआ कि वहां कहना चाहिए था कि मैं तेरे रब का एलची हूं और रब ही तुझे बेटा देगा। वो भाई देने वाला तो रब है, लेकिन वसीला किसको बनाया? कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या रब नहीं फूंक मार सकता था? लेकिन हजरत जिब्रील को भेजने की क्या जरूरत? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, और ये वो फूंक थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की छींक संभाल के रखी थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया था कि मैं इससे एक बिला बाप के बेटा पैदा करना है। वो आदम अलैहिस्सलाम की जब आपकी जिस्म में रूह फूकी गई और आपको सबसे पहले छींक आई, तो वो छींक संभाल के रखी। उस छींक से जो है वो छींक ला करके हजरत माई मरियम के गिरेबान में फूंका तो उससे हमला हो गई। तो फिर हजरत जिब्रील अपनी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं कि मैं तुझे देने आया हूं। तो मालूम हुआ कि हकीकी देने वाला रब्बुल आलमीन है, जाती तौर पर देने वाला रब्बुल आलमीन है। हाँ, अल्लाह ताला ने मजाजी फेल जो अफाल जो है बंदों को हुक्म फरमाया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का देना जो है ये अताई है। रब जब जिसको दे दे, रब उसको हुक्म फरमा दे, तो वो शिरक नहीं है। उसको शिरक कहना बेईमानी है, बेअदबी है, बदतज़ीबी है।